ہے جو میں نے آپ حضرات کو دی۔ دوسری بات بڑی آسان اس حدیث مبارکہ کو سمجھنے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث مبارکہ فرمائی اس کے الفاظ ہیں من کنت مولا۔ پہلا لفظ کیا ہے؟ من کنت مولا، جس کا، بولو نا یار، یہ بات آپ کو سمجھنا لازمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ من کنت مولا، جس کا میں مولا ہوں، فہذا علی مولا، اس کا علی مولا ہے۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کس کو کہا؟ اپنے آپ کو۔ اب بتاؤ دنیا میں کوئی بندہ ہے جس نے یہ کہا ہو مولا محمد، میں جس کو سب کچھ مانتا ہوں؟ مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے حضرت علی کو مقام ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پوری جماعت صحابہ کرام کو مقام ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے پوری کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے قائم ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس کا میں مولا ہوں، کسی نے آج تک مولا محمد کا نعرہ تو نہیں لگایا۔ اس سے کیا بات ظاہر ہوتی ہے کہ بات منافقت کی ہے، بات حقیقت ایمان کی نہیں ہے۔ اگر بات حقیقت ایمان کی ہو، میرا ایمان ہے میرے پیارے نبی سید الانبیاء، امام الانبیاء، اشرف الانبیاء، اجمل الانبیاء، اکمل الانبیاء، سید الکونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے مولا ہیں، اور اللہ کے بعد پوری کائنات کے اندر سب سے بڑے مولا ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مولا مانتے ہیں۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من کنت مولا، جس کا میں مولا ہوں۔ ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے مولا مانیں گے، جب اتنے نعرے میرے اور آپ کے پیارے محبوب کے لگ جائیں گے، اس کے بعد حضرت علی کے بھی مولا کے نعرے لگائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق چلنے کو ایمان کا حصہ کہیں گے۔ اگر اپنی مرضی سے پہلا حصہ چھوڑ کر دوسرے حدیث کے ٹکڑے کو اٹھا لیں تو یہ ایمان کا حصہ نہیں ہوگا۔ اب یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ بڑی آسان دلیل ہے، مشکل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مولا کس کو فرمایا؟ اپنے آپ کو۔ پہلے نعرہ مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لگاؤ، پھر اس کے بعد مولا علی کا ہم بھی آپ کے ساتھ لگائیں گے۔ یہ کوئی اختلافی بات نہیں ہے۔ جب ہم بات محبت کی کرتے ہیں، اپنے نبی کے مقام کی بات کرتے ہیں، تو اس بات کا تعلق سیرت کے ساتھ ہے، کسی اور کے مذہب کے ساتھ نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے یہ وضاحت کر دی کہ ہمارا ایمان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے کیا ہیں؟ مولا ہیں۔ کسی قسم کی کوئی ڈرنے والی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ نے آپ کی برکت سے میرے دل میں ڈال دی، کسی کتاب میں نے پڑھی نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو زمانہ جاہلیت کے خطبہ دے رہے تھے حجۃ الوداع کے موقع پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں جو قتل و قتال آپس میں ہوئے، وہ تمہارے سب کے خون ایک دوسرے پر معاف ہیں، کوئی کسی خون کا بدلہ نہیں لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جو تمہارے اندر سود کا سلسلہ چل رہا ہے، اس کو آپس میں ختم کرو، لین دین سب ایک دوسرے کو معاف کرو۔ میں اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کی طرف سے جن لوگوں پر بھی سود ہے، سارے کا سارا معافی کا اعلان کرتا ہوں، اور آج کے بعد یہ سود کا سلسلہ ختم۔ ہم مسئلہ بیان کرنا ہو تو اپنی طرف سے نہیں شروع کرتے، دوسرے کے اوپر مسئلہ فٹ کرتے ہیں۔ میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں، لوگوں کے لیے مسائل، اپنے لیے فضائل، یہ ہمارا آج رویہ بن چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی حرمت کا اعلان فرمایا تو پہل کہاں سے کی؟ اپنے چچا سے۔ پہل اپنے آپ سے کرنی چاہیے۔ یہ میرے اور آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزوں کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا، نمبر 1 میری سنت کو، نمبر 2 کتاب اللہ کو، یعنی اللہ کے قرآن کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد صحابہ کرام کے اندر اعلان فرمایا کہ تم اس بات کی گواہی دو
کیا میں نے تم تک دین پہنچا دیا؟ صحابہ کرام اور اہل اسلام نے بیک آواز کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا، اللہم اشہد، ہم نے یہ اس بات کی گواہی دی کہ آپ نے صرف دین پہنچایا نہیں بلکہ دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف منہ اٹھاتے ہیں، اپنا چہرہ انور اٹھا کر اللہ کے سامنے اس بات کا اظہار کرتے ہیں، اللہم اشہد، اے میرے اللہ تو اس بات کا گواہ رہنا کہ یہ سب تک میں نے دین پہنچا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر اپنے اہل اسلام کو ایک بات کی تسلی بھی دی کہ میں سنتا ہوں کہ تم لوگ اس بات سے خوف زدہ ہو، تم یہ سوچتے اور سمجھتے ہو، پریشان ہوتے ہو کہ شاید مجھ پر موت آنے والی ہے، تو میں تم سے یہ سوال کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت مبارکہ پڑھ کر سوال کرتے ہیں، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، کیا تم سے پہلے بھی کوئی نبی ایسا آیا جو دنیا پہ ہمیشہ زندہ رہا ہو؟ اس لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو تسلیاں دے کر اس دنیا سے گئے، اور آج ایک امت ہے اپنے نبی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے بارے میں انتہائی غافل ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفتح نازل فرمائی، اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اس کی جو آخری آیات ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، جب یہ آیت نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ صحابہ کرام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتے ہیں، آپ کیوں روتے ہو؟ ہمیں تو خوش ہونا چاہیے۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب فوج در فوج جو ہے لوگ اسلام میں داخل ہوں گے، تو اب یہ ہمارے لیے خوشی کا مقام ہے، آپ کیوں روتے ہو؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملہ کو سمجھ چکے تھے کہ جب بھی اللہ کی طرف سے کسی کام کا دین کا حکم ملتا ہے، جب وہ کام مکمل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے رب کی تسبیح بیان کرو اور اپنے اللہ سے استغفار کرو اگر اس کام کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہو۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے استغفار کا حکم ہو رہا ہے، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا تو نہیں ہونے والے۔ 29 صفر 11 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازہ کے ساتھ جنت البقیع میں تشریف لے جاتے ہیں۔ وہاں سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں درد شروع ہوتا ہے۔ تقریباً 13 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بیماری کی حالت میں رہتے ہیں، حالت دن بدن کمزور ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے بار بار باری کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ کل کس بیوی کی باری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اس بات کو سمجھ جاتی ہیں کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جانا چاہتے ہیں۔ ازواج مطہرات نے آپس میں مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اظہار کیا، یا رسول اللہ اگر آپ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانا چاہتے ہیں تو ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچتے ہیں، اس وقت شدید کمزور ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے شدید حرارت بڑھ جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت بخار آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 7 کنووں کا پانی جمع کرو، وہ میرے اوپر ڈالو، شاید مجھے اس سے کچھ افاقہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کنووں کا پانی منگوایا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 7 کنووں کا پانی ڈالا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ افاقہ ہوا۔ فرماتے ہیں
عبد خیرہ کہ میں ایک اللہ کا بندہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عبد خیرہ ایک اللہ کا ایسا بندہ ہے جس کو اللہ نے آج اختیار دیا، چاہے تو وہ پوری دنیا کی حکومت لے لے، چاہے تو اس دنیا کے اندر ہمیشہ رہے، آخر میں وہ جنت میں جائے گا، یا پھر اس بندے کو اختیار ہے لقاء اللہ کہ وہ اپنے اللہ سے ملاقات کر لے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب میں نے یہ سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کو تو ہم سمجھ گئے کہ وہ بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے اس بات کا بہت غم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاید اب جو ہے اس دنیا سے جانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فوراً عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ اس اللہ کے بندے نے پھر کس چیز کو چنا، کس چیز کا انتخاب فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لقاء اللہ، اس نے اپنے اللہ کی ملاقات کو پسند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لقاء اللہ کا اظہار کیا۔ اسی دوران حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لاتی ہیں اور آ کر دیکھتی ہیں اس بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے استقبال میں کھڑے نہ ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج مبارک تھا کہ جب بھی آپ کی کوئی صاحبزادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر میں ملنے کے لیے آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے، اپنی بیٹی کی پیشانی پر بوسہ دیتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لپٹ جاتی ہیں اور کیا کہتی ہیں آج میرے ابا کی اتنی طبیعت خراب، اتنی سخت طبیعت ناساز کہ آج اپنی بیٹی کے لیے کھڑے بھی نہ ہو سکے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو الفاظ ہیں فدیتک روحی یا رسول اللہ، آپ پر میری روح، میری جان، میرا سب کچھ قربان ہو جائے، آپ کی آج یہ حالت۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دی اور گھر والے سب کے سب رونے لگ گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کی جس کے بعد مسکرانے لگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس سے پہلے میرے دل کے اندر بی بی فاطمہ کی بڑی محبت تھی، آج جب اس موقع پر یہ